ما کان و ما یکون، اللہ دا نبی وہ بھی علم جاندا ہے جو کچھ ہو گیا ہے قیامت تک جو ہونا ہے، حضور وہ بھی جان دے۔ اے حدیث شریف ذرا محبت و عقیدت پیار نال سماعت کرو۔ ان انس قال قال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرینا مساری اہل بدر بالامس یقول هذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ وهذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ۔ قال عمر فوالذی بعثه بالحق ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض۔ سنے جی اس کا ترجمہ سنے، مشکاۃ شریف دے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کردے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کیا جی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدو بدر شریف تشریف لے گئے، کس جگہ تے؟ بدر دے مقام تے، جڑی روزے اندر پہلی اسلام دی ٹکر کفر دے نال ہوئی، یہ اس بدر دی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلا، یعنی جنگ ہون تو ایک دن پہلا جنگ ہون تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدر کی لڑائی ایس جگہ تے ہونی، بدر اس جگہ تے لڑی جائے گی، اور حضور نے فرمایا کہ وَهَذَا مَسْرَعُ فَلَانٍ غَدًا انشاءاللہ، یعنی حضور فرمایا کہ کل تسی ویکھو گے اپنی سوٹی دے نال حضرت عمر دے نبی پاک نشان لا رہے ہیں، نشان لگا رہے ہیں، کل فلانا کافر اتھے مرے گا، فلانا اتھے مرے گا، فلانا مشرک اتھے مرے گا، فلانا اتھے مرے گا۔ ایک دن پہلا دی بات ہے، جنگ کل ہونی، جو ہے جی، یعنی ایک دن پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے میدان دے اندر اپنی سوٹی دے نال نشان لا رہے ہیں، سوٹی دے نال حضور نشان لا رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ فلانا مشرک ایتھے مرے گا، ایتھے فلانا قتل ہو کے ڈگے گا، ایتھے فلانا ڈگے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ قسم ہے اس ذات دی جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حق بنا کے مبعوث فرمایا ہے، یعنی اس اللہ دی قسم ہے جن نے نبی پاک نو حق تے مبعوث فرمایا ہے، اس خدا دی قسم ہے۔ حضرت عمر آندے نے جدو جنگ مکمل ہو گئی، میں وہ تھاما ویکھیاں، وہ جگہ ویکھیاں جتے حضور نے نشان لائے سن، اور حضور نے جنہ لوگاں دے نام لائے سن، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اخطاء الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، یعنی حضور نے جیڑی جگہ تے سوٹی دے نشان لائے سن، او دے اتوں ذرہ برابر بھی تجاوز نہیں کی تھی، جس طرح حضور نے نشان لائے نے اوتھے ہی انہاں دی لاشاں پئیاں ہوئی ہیں، کافر اوتھے ہی مرے پین۔ یہ ایک دن پہلا دی بات ہے۔ فرماندے نے کالا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فجعلوا فی بئر بعضهم علی بعض، انہاں کویاں نو، انہاں نو سارے کافراں نو اس کوہ دے اندر سٹ دیو۔ اتھے ایک مسئلہ اور بیان کریے، جدو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم واپس آن لگے نا، حضور جس مقام تے جنگ لڑدے سن فتح تو بعد 1 2 3 دن حضور اس جگہ تے ٹھہر دے سن، حضور اس جگہ تے ٹھہر دے سن۔ جدو حضور واپس آن لگے، حضور اس کنویں تے گئے، اس کنویں تے جا کے تے انہاں لاشاں نال گلاں کر دے، کو پتہ لگ گیا جے کون حق تے ہے۔
ابو جال تے بڑے بڑے ٹھاکر جڑے کہندے سن اج فیصلہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اج معاذ اللہ محمد دا نام و نشان ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، رب دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے گلاں انہاں نال کیتیاں کہ بھئی پتہ لگ گیا جی حق تے کون ہے، کدا نشان ختم ہو گیا ہے، کدا نام ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر آندے نے اساں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سن دے نے؟ توجہ ہے بھئی، کیا یہ سن دے نے جڑے خوہ اندر پہ نے الٹے سدھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے نوں بہتا سن دے نے، یہ سن دے نے، زندیاں بندیاں نوں بہتا سن دے نے، بس بات اینی کو ہے کہ بول نہیں سکتے۔ یعنی ایتھے اور میں یہ بات پیش کرنا چاہنا کہ اگر ایک کافر مر جائے، کافر مر جائے جنہیں رب نو ہی نہیں منیا تے مصطفیٰ جان رحمت دا کلمہ بھی نہیں پڑھیا، ہے ہی کافر ہے، اگر مرن تو بعد وہ بھی سن دیا تو پھر جنہیں نبی دا کلمہ پڑھیا وہ دیاں شانہ کی ہون گیاں۔ پھر جڑا ساری عمر اللہ دی توحید بیان کردا رہا ہے، اللہ دی وحدانیت بیان کردا رہا ہے، اللہ کے سجدے پیندا رہا ہے، اللہ نو خالق تے مالک تے معبود تے رازق ماندا رہا ہے، اس بندے دی کی شان ہوئے گی جب وہ مردہ ہوئے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان عجیب بندیاں دی انہاں دی سوچ ہے جڑے مسلمان ہو کے گل کردے نے بندہ مر جائے تے ختم ہو جاندے، میں نہ کافر ختم نہیں ہوندے تو مسلمانہ دی بات کر رہے ہیں۔ بگڑوں دے انہاں دے پلے عمل ہی کوئی نہیں۔ پہلے نمبر تے خدا دے انکاری، مصطفیٰ دے انکاری، تے جدو کوئی خدا نو ہی نہیں ماندا، مصطفیٰ نو نہیں ماندا، مرن تو بعد اگر وہ بھی سندا ہے تے پھر جڑا ساری عمر نمازاں پڑھنے والا ہوئے، اللہ دی توحید بیان کرنے والا ہوئے، سجدہ ریزیاں کرنے والا ہوئے، نبی پاک دی شریعت نو منن والا ہوئے، درود و سلام پڑھنے والا ہوئے، کیا یہ ذہن گوارا کردا ہے کہ وہ اپنی قبر دے اندر سندا ہی نہ ہوئے گا؟ تو حضرت عمر آندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلا نشان لا دیتے، ایتھے کل فلانا کافر مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا۔ ایس علم نو آندے نے ما کانا وما یکون، یہ آندے نے بھئی، اور حضور نے نام لے لے کے کیا، ایویں نہیں کیا، حضور پاک نے نام لے لے کے بیان کیتا ہے، ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا۔ تو حضرت عمر کی آندے نے فوالذی قال عمر فوالذی فأسہ بالحق ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منو قسم رب دی جنہیں نبی پاک نو حق دے نال مبعوث فرمایا ہے، جنہ مقامات حضور نے نشانیاں لائیاں سن اونا تو ذرہ برابر، ذرہ کی بلائے، اے ذرہ کی بلائے، ہاتھ تے بھی پاہمیں رکھیا نظر نہ آئے، ریت دا ذرہ اس نظر آئے گا نہیں نظر آندہ۔ تو حضرت عمر فرماندے نے اسی جگہ تے کافر مارے گئے نے جتے حضور نے اعلان فرمایا سی، کیونکہ حضور جان دن، حضور اپنی مرضی نہ کلام نہیں فرماندے، جدو رب دا حکم ہوندہ بول دے حضور ہو دے نے، جدو اللہ چاہوے ادو حضور نے ارشاد فرما دیتا۔ اگلی حدیث شریف سنے جی، اپنے سینے نو ٹھنڈا کرو، دل راضی کرو، روح تازہ کرو کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او غلامہ او سکیدے آلے ہیں جنہ ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے، پہچان دینے، سن دینے۔ ساڑھا کیدہ اے نہیں معاذ اللہ کہ نبی پاک نو پتہ ہی کسی شاید نہیں، اسی آنے ہیں اللہ تو بعد ہر شاید علم مصطفیٰ دے کول موجود ہے۔ سمجھ آگئی جی؟ اللہ اکبر۔ اے جڑی میں حدیث شریف بیان کرن لگا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت حذیفہ نے ایک دن نا میں
اپنی امی دی خدمت اندر حاضر ہو گیا. عرض کی تھی اماں جی کری تسی مینوں اجازت دے ہونا اج میرا دل کردا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جا کے تے نماز پڑھاں. آج تسی مینوں اجازت دیو تے میں جا کے حضور دے پیچھے نماز پڑھاں تے نماز پڑھ کے نا تے انج کراں گا حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کراں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش دی بھی دعا کرو تے میری اماں دی بخشش دی بھی دعا کرو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے شریف دے رہن والے نہیں سن کول کسے پنڈ دے رہن والے سن. آندے نے اماں جی تسی اجازت دیو تو میں حضور دی بارگاہ چلا جاواں. ویکھو بارگاہ حضور دی اوتھے بھی جانا ہے تے حکم اسلام دا یہی ہوئی ہے کہ اماں کولوں پوچھ کے جاؤ. یعنی اماں دا مقام کوئی حضور تو بہتا نہیں بلکہ ادب یہ ہے کہ اماں نو اگر تہاڈی ضرورت ہے تے پھر تسی ادھر نو منہ نہ کرو اماں دی خدمت کرو اور نبی ایتھے ہی خواب وچ آ جائے گا. اگر اجے بھی اس گل دی جملے دی سمجھ نہیں آئی تو حضرت ویسے کرنی ہے چاتی مار لو سمجھ آ جائے گی. اشارہ ہی کافی ہے نا کہ صرف اشارہ ہی کافی. اماں نو نہیں چھڈیا کہ نبی پاک انج جناب سینہ کھول کے تے انج ادھر نو منہ کر کے اماں نال تے لمیاں لمیاں واواں لینیاں تے ساواں لینیاں. غلامہ پوچھنا حضور خیر ہے فرمایا ادھروں مینوں ٹھنڈیاں واواں ہوندیاں. اماں دی خدمت دا مقام یہ ہے کہ حضرت عمر تے حضرت علی پاک دی ڈیوٹی نبی پاک نے لائی ہے. میرا جبہ میرے اویس نو دے دیو بال بکھرے ہوئے ہون گے اونٹ جراندہ ہوئے گا فلانے قبیلے نال تعلق جے او دے کول جاؤ تو انہوں کہو اللہ دا نبی سلام بھی آندا ہی تے نبی پاک نے تیرے لئے تحفہ بھی بھیجے ہے. تے حضور فرمایا میری امت دی بخشش نہیں دعا بھی کری. نبی دیاں دعاواں کوئی تھوڑیاں نہیں. سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو شمع رسالت دے پروانے ہو. حضرت حذیفہ اپنی امی دی خدمت دے اندر حاضر نے. اماں جی اج کدی تسی مینوں اجازت دے دیو تے میں حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے نماز عصر ادا کراں یا مغرب ادا کراں. مغرب دی نماز پڑھ کے تے میں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کراں گا سونیا اللہ نے تے جناباں نو شاناں ہی بڑیاں عطا فرمائیاں نے مقام ہی بڑا عطا فرمایا ہے. تسی میری بخشش دی بھی دعا کرو میری اماں دی بخشش دی بھی دعا فرما دو. یہ عقیدہ ہے بھئی صحابی رسول دا عقیدہ بھئی بولو عقیدہ نبی پاک دے بوئے تے مشکلان لندیاں نے چل کے نبی پاک دی نیت کر کے گھروں جانا ہے صحابہ دی سنت ہے. لوگاں دے نہیں مسجد نبی کی نیت کر کے گھر سے جائیں نبی پاک کی قبر کی نیت کر کے نہ جائیں. میرا نکا جائے سوال ہے 70,000 فرشتہ صبح ہوندہ ہے 70,000 شام ہوندہ ہے. کوئی مکتب فکر والا بندہ اس بات نو ٹھکرا نہیں سکتا. سارے ہی آندے نے فرشتے ہوندے نے. او فرشتے مسجد نبوی ویکھن ہوندے نے یا نبی دی قبر تے ہوندے نے؟ بس یہ سوال ہے بیان کرو. او جڑے فرشتے نے 70,000 صبح آ رہے ہیں 70,000 بولو 70 آ رہے ہیں نبی پاک دی قبر تے کہ نہیں بھئی دیشی سنی نہیں 70,000 صبح تے 70,000 شام نو جڑے فرشتے آ رہے ہیں وہ کدھر آ رہے ہیں؟ وہ نفل سفل پڑھن ہوندے نے مسجد نبی جی کے نبی پاک دے روزے تے ہوندے نے. کتھے آندے حضور دے روزہ انور تے ہوندے تے او نیت بھی کادی لے کے ہوندے نے حضور دی قبر انور دی حضور دے روزے پاک دی. اج کچھ بندے ایسے جڑے لوگاں نوں منع کر دینی یعنی کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. او پڑھیا اے او روزہ ہی جدوں قیامت آ جانی نا قیامت ہر شے ٹٹ جانی ہر پاسے پھڑا پھر جانی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں اجے اپنی قبر چوں باہر نہیں نکلاں گا کعبے نو دلہن وانگوں سجا کے تے کعبہ مدینے دے راہ تے پہ جائے گا. اے بھی کتے انشاءاللہ واقعہ بیان کریں گے تو انہوں حدیث سناواں گے. حضور نے فرمایا جدو قیامت آئے گی کعبہ پہلا میری قبر تے آئے گا میرے نال پھر معاشر دے میدان اندر جائے گا. اسے واسطے اللہ حضرت کیا وہ ٹنڈا بھی کرا لیا جے حاجی عمرے بھی کر لے جے طواف بھی کر لے جے
آب زمزم بھی رج رج کے پی لیا جے صحیح بھی کر لئی جے شیطان نو کنکرا بھی مار لیا جے سارے ہی کام ہو گئے نے ایک کام رہ گیا حاجیو حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو اللہ اکبر کبیرہ اللہ حضرت آندے نے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو وہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ بولیے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ اور 70,000 فرشتہ آن والا نبی پاک دے روزے تیان کے درود و سلام بڑھتا ہے نبی پاک دے درجات دیا دعاواں منگن والا فرشتہ صبح بھی آئے تے شام بھی آئے صرف نبی پاک دے روزے دی نیت لے کے آندا ہے حضرت حذیفہ اپنی امی دی خدمت اندر بیٹھ کے آندے نے اماں جی میرا بھی دل کردا ہے تسی اجازت دیو تے میں نبی پاک پیچھے جا نماز پڑھا نماز پڑھ کے تے زور دی خدمت اندر عرض کرانگا سونے میرے لیے بھی دعائے بخشش فرماؤ میری امی جان واسطے اماں جان نے ہن اجازت دیتی جب جملے سنے کے حضور کو دعا ہونی فرمایا پترا نہ سجا حضور دی خدمت اندر حضرت حذیفہ آندے نے میں نبی پاک دی خدمت اندر پہنچ گیا نماز عصر دا غالباً نماز مغرب دا ٹائم ہے آن میں نماز مغرب حضور دے پیچھے ادا کی تھی مغرب دی نماز میں حضور دے پیچھے ادا کی تھی یا عصر دی نماز واللہ عالم و رسولو یا عصر نماز پڑھی یا مغرب دی نماز حضور دے پیچھے پڑھی مغرب دی نماز پڑھ کے جدو حضور نو میں تکیا گلاں بھول گئیاں گلاں بھول گئیاں جیڑی گل اماں نال جیڑا وعدہ کر کے آیا حضور نماز پڑھا کے تے مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع کر دیتیاں حضور نے تقریر شروع کر دیتی حضرت حذیفہ آندے نے میرے ذہن اندروں گل ہی نکل گئی کہ میں تے حضور نو دعا واسطے کہنا ہے آپ فرماندے نے ادھروں عشاء دا ٹائم ہو گیا حضرت بلال نے پھر اذان پڑھی میری آقا نے پھر نماز عشاء دی جماعت کرائی میں پھر حضور دے پیچھے نماز عشاء پڑھی حضور مسجد نبوی جو باہر نکل گئے جدو حضور مسجد نبوی جو باہر نکلے اچانک میرے دل اندر خیال آیا میں تے امی نال وعدہ کر کے آیا وہاں میں حضور کو دعا کروا کے آواں گا حضور تے اپنے گھر نو ٹر پے نے واپس پنڈ بھی میں جانا ہے حضور نال گل ہی کوئی نہیں کی تھی آندے نے جلدی جلدی میں بھی مسجد نبوی جو نکلیا مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے حضور دے پیچھے پیچھے ٹرنا شروع کر دیتا حضور گلی دی اندر کلے ٹر رہے توجہ ہے بھئی کلے ٹر رہے نے کلے جا رہے نے حضرت حذیفہ آندے نے میں بھی حضور دے پیچھے ہاں قدم گھٹ کے نہیں پھٹدا کیتے نبی پاک دے کنا دے اندر میری جُتی دی آواز نہ جائے دھیرے دھیرے میں حضور دے پیچھے چلدا جا رہا حضور نے ادھر بھی نہیں ویکھیا ادھر بھی نہیں ویکھیا اگے تے پیچھے نہیں ویکھیا حضور اپنی مسجد دے اندر اپنی محبت دے اندر چل رہے نے حضور نے چل دیا آواز ماری من ہاذا حذیفہ حضرت حذیفہ آندے نے حضور نے پیچھے نہیں ویکھیا کھبے سجے نہیں ویکھیا چل دے اگے نو جا رہے نے آواز مار کے آندے نے اوے میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے
من سوالیہ اشارہ من کون من دا مانا ہے کون من ہاذا حذیفہ حضور نے فرمایا اون والیا کیا تو حذیفہ آ رہے ہیں کیا تو حذیفہ آ رہے ہیں حضرت حذیفہ اندر نے مرض کی تھی قال نعم جی آقا میں حذیفہ آندے نے حضور پیچھے نہیں ویکھیا سجے کھبے نہیں ویکھیا چل دے جا رہے نے حضور میرے تو کافی اگے نے میں پیچھے ہاں حضور اتھوں بول پہ آن والیا حذیفہ آ رہے ہیں سانو پتہ لگتا ہے ساڈے پیچھے کوئی چلدا پیا کیوں بھائی اپنی اپنی قبریں پہنا جی سوال جواب تواڈے کول ہونے میرے کول نہیں میں اپنے سوالاں دا جناب جواباں دا ذمہ دار ہاں دل منے تے پھر ہاں نا دا جواب دیا کرو پتہ لگدا ہے نہیں پتہ لگدا حضور نے اگے چل رہے تے پیچھے دی خبر دیتی کہ نہ دیتی پچھلے جمعے جیڑی میں آخری حدیث شریف پڑھی سی وہ پھر سن لو حضور نے فرمایا تسی سمجھ دے ہو کہ میرا قبلے وال رخ ہے حضور نے فرمایا فواللہ ما یخفا لا خشوعکم ولا رکوعکم انی لا راکم من ورائی ظہری میرے صحابہ تواڈا نہ رکوع چھپے ہے نہ خشوع چھپے ہے میں جی میں اگے ویکھنا ان جی میں محمد پیچھے بھی ویکھنا بولو اے میرا لیدنے لوکی تیرے نام ہاں دل اجازت ہے تو پھر زبان بولے اے میرا لیدنے لوکی تیرے نام اے میرا لیدنے لوکی تیرے نام تینوں رب نے بنایا حضرت حذیفہ نے حضور نے فرمایا من ہاذا حذیفہ میرے پیچھے حذیفہ آ رہے ہیں جناب حذیفہ عرض کر دے رہے قال نام جی آقا میں آ رہے ہیں ان اگلی گل کی خشوعکم جیڑی گل میں اماں نال گھر کر کے آیا جو ہے بھئی جیڑی گل میں اماں نال گھر کر کے آیا اماں حضور کولوں دعا کراواں گا فرماندے نے میں کسی اپنے یار نال بھی یہ گل نہیں کیتی پیران دے بوئے تے بندہ جائے تے آندہ ہی ہے نا اپنے سجن بیلی نو آج پیران نو آکنا ہے کہ دعا کرو جی یہ کرو وہ کرو حضرت حذیفہ آندے نے میں کسی اپنے پیر پائی نال گفتگو نہیں کیتی یا اماں جان دی ہے یا میں جاننا وا یا رب جان دا ہے جیڑیاں گلاں میں اماں نال کر کے آیا وا حضور نے جس ویلے میرے کو پوچھیا میں حضور نو دسیا بھی نہیں کہ میرے لئے دعا کرو میری امی واسطے دعا کرو حضرت حذیفہ آندے نے جدوں میں حضور دی خدمت عرض کی تھی سونیا میں ہی پیچھے آ رہا ماں حضور نے فرمایا ما حاجتا کا غفر اللہ لکا والی امی کا او حذیفہ جیڑی حاجت لے کے تو اپنے کرو آیا ہے امی نال گل کر کے آیا سے میں محمد جاننا تیرے دل اندر کیڑی گل ہے جا میں دعا کرنا رب تیری بھی بخشش فرمائے تیری اماں دی بھی بخشش غفر اللہ لکا سبحان اللہ آندے نے حضور پیچھے نہیں پہ ویندے یہ کہتے ہیں نا اپنے سامنے حضور ٹور دے بھی جا رہے ہیں میں پیچھے ٹور دے جا رہے ہیں حضور اگے ٹور دے جا رہے ہیں حضور نے پہلا میرا نام لے کے پوچھے حذیفہ میں آکھیا جی قال نام آقا میں حذیفہ پھر آندے نا جے میں آئے نہیں آکھیا کہ دعا کرو حضور خود دی بول پہ جیڑی گھر اماں نال گل کر کے آئے ما حاجتا کا تیرے دل دے اندر جیڑی حاجت ہے اوے جیڑا سوال رکھنا ہے جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئے نا
سنتے ہیں پسے دیوار سنتے. نبی بیٹھے مدینے ہوئے نے جیڑی کار اممہ نال جناب حذیفہ گل کر رہے ہیں حضور جان دے حضور جان دینے جنما حاجتہ کا جیڑی تیرے دل اندر حاجت ہے غفر اللہ لکا والی امی کا جا میں بخشش دی دعا مانگنا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری اماں دی بھی بخشش. سمجھ آئی بھائی؟ نہیں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں حضور ایک جنگ کر پہ جنگ موتا دی بات ہے. حضور اس جنگ تے سن پانی موک گیا نبی پاک دے غلام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی موک گیا ہے ان کی کریے. حضور نے فرمایا آؤ جڑا پہاڑ نظر آ رہے ہیں جی آقا آ رہا ہے فرمایا دے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہے ہیں کھوتے تے پانی لدے ہیں تو انہوں بھر لیا پھڑ لیا علی کی تھے نے جی آقا میں حاضر ہاں گل بنی ابن رواحہ دی بات ہے دوسرے صحابی دا نام حضور نے لیا. حضور نے فرمایا تم ہی نال دوئے جاؤ تنہوں لے کے آؤ. حضرت علی آندے نے واہ سفر کر کے جی کوئی پہاڑ دے پیچھے پہنچے نا اساں حبشی غلام بیکھیا کھوتے تے پانی لے کے جا رہے ہیں کہا بھئی رک جا آ تینوں سرکار بلا رہے ہیں. کہا میں تے کسی سرکار نو جاندا ہی نہیں میرا تے ایک ہی مالک ہے جیدے لئے میں پانی لے ہونا 8 دن بعد ایتھے پہنچنا پانی لے کے پھر گھر واپس جانا میرا تے کام ہی پانی تے میں تے اور کسی نو جاندا ہی نہیں. فرمایا تینوں ساڈی سرکار بلا رہے ہیں او تینوں ساڈی سرکار بلا رہے ہیں چل ساڈے نال. میں نہیں جاندا بھائی میں تے اپنے مالک دی ڈیوٹی دے رہے ہیں. حضرت علی پاک آندے نے سیدھی طرح ٹر پے کہ دوجی طرح پھر تینوں کھڑا میں تینوں لین آیا. حضور نے فرمایا انہوں لے کے آؤ تینوں لے کے جا رہے ہیں. انہیں کیا بندے پارے نے بھی ٹر پیا نال حضور نو ویکھ لیا. مختصر کراں آخری روایت پڑھنا چاہنا حضور نو تکیا حیران ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا مشکیزہ کھولو انہیں مشکیزہ کھول لیا تے حضور نے تھلے کر دیتے اپنے ہاتھ فرمایا پانی بھرو. انج نہیں اوے پانی بھرو برتن بھرے گئے جانوراں نوں پیائے گئے سالن چ پایا گیا پیتا گیا سارے ہی رج کے پیتا. فرمایا مشکیزے دا منہ بن دیو. مشکیزہ پھر بھریا دا بھریا اونٹھاں بھی پیتا برتن بھی بھر گئے. حضور فرمایا جاندا نہیں. انہیں کہا جی ہن کیویں جاواں کلمہ پڑھیا تے ٹرن لگا تے آندا حضور میں تے رنگ دا کالا تے جے میں جا کے انج کیتی تے گل اے تے حضور میں لگ گیا ہاتھ پھیرا تے رنگ چمکن لگ پیا. مختصر ہے حضور فرمایا او پہاڑ دے پیچھے بندہ جا رہا ہے غلام حبشی غلام لوکاں لکھیا دیوار دے پیچھے دا علم نہیں حضور نو اے 9 انچ دی دیوار دی بات کرنا حضور تے پہاڑاں دی پیچھے دی خبراں دیوار کیڑی بلا ہے 13 انچ دی دیوار ہوئے گی 9 انچ دی دیوار ہوئے گی 4 انچ دی دیوار ہوئے گی یہ تو تیری ناقص علمی ہے. اوہ حضور تے جتھے دیواراں دی حد ہی ختم ہو جاندی اودوں اگے دی بھی خبراں جان دے. سنو میری سرکار دے دیوانے ہو شمع رسالت دے پروانے ہو اے ہن جیڑی میں بات پیش کیتی ہے صحابی رسول دی ہڈ بھی تھی آندے نے حضور مینوں آپ ہی وعدہ مار مار آندے نے جا تیرا کام ہو گیا ہے جا تیرا کام ہو گیا ہے. اے حدیث جیڑی ہن پڑھن لگا محبت دے نال سماعت کرو مشکات المصابی شرح مشکات اے پہلے نمبر تے کتاباں لگی ہیں 7-8 جلداں او دے اندر روایت موجود ہے. ان ابی ہریرہ قال جاء ذئب الى راعي غنم فاخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقع واستشفر وقال أمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل أخذته ثم انتزعته مني فقال الرجل تالله إن رأيتك اليوم ذئب يتقلم فقال الذئب أعجب من هذا رجلا في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مدى وبما هو قائن بعدكم قال فكان الرجل يهوديا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم. اور سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ترجمہ سنو گے دے مشکات شریف دے سونے الفاظ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک چرواہا بکریاں چاران دے ہے
بکریاں چار دیا ایک بگیاڑ آ گیا. کون آ گیا بھئی؟ ایک بگیاڑ آ گیا, انہیں بکری چکی, بکری چوک کے نس پیا. جس ویلے بکری چوک کے نسیا پیچھے او مالک بھی نسیا. مختصر انہیں بکری چھڑا لئی بگیاڑ کولوں, بیڑی کولوں بکری چھڑا لئی. جس ویلے بکری چھڑائی تے بگیاڑ بولن لگ پیا, عربی گلاں کرن لگ پیا. عربی زمانہ سی, عربی لوگ بولتے سن. انہیں جناب اللہ گلاں کرنی شروع کر دیتی ہیں. فقال الرجل تاللہ ان رأیتک اليوم ذئب یتکلم. انہیں کیا عجیب بات ہے, بھیڑی جناب اللہ چرواہا آندا ہے, عجیب گل ہے کہ بگیاڑ بھی گلاں کر دے. انہیں کیا اے عجیب گل نہیں, بگیاڑ اگوں کی آندا ہے. سنو اجے بھی کسے نو علم مصطفیٰ سمجھنا ہے تے بگیاڑ چنگا ہے. سن لیو گل حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ فرماندے انہیں کیا نا جی وہ تے حیران ہویا کہ بگیاڑ بولن دے او تو ہی گلاں کرنا ہے. انہیں کیا اللہ نے میرے رزق دیتا ہے تو کھو لیا میرے کولوں. انہیں کیا یار بگیاڑاں نو تے گلاں کردے میں کدی نہیں ویکھیا. انہیں کیا تینوں ایدوں بھی عجیب گل نہ دساں, تو اے دے تے حیران ہو رہا کہ میں گلاں بگیاڑ گلاں پیا کردا ہے, اے کچھ بھی عجیب نہیں. بگیاڑ کی آندا فقال الذئب اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. بگیاڑ آندا عجیب گل ہے, عجب عجیب گل ہے. هذا رجل ایک شخص فی النخلات مکے دے اندر کھجوراں دے جھنڈ دے اندر آیا ہی. یا روایت ہے اس تو مراد مدینہ شریف لیندے جدو حضور ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے. انہیں کیا مدینے شریف اندر ایک آدمی آیا جیڑا کھجوراں دے وچ یعنی مدینہ شریف فی النخلات بین الحرتین اور دو پہاڑاں دے درمیان یخبرکم او بگیاڑ آندا ہے, او خبراں دیندا ہے, او آن والا نبی خبراں دیندا ہے. یخبرکم مضارع دا سیغہ ہے, جو ہو گیا او بھی دسدا ہے, جو ہونا ہے او بھی دسدا ہے. یخبرکم مدا وبما ہوا قائن بعدکم, او آندا ہے جو ہو گیا جو گزر گیا او آن والا او دیاں بھی خبراں دیندا ہے, قیامت تک جو ہونا ہے او دیاں بھی. انہوں بگیاڑ کہنے لگا تو بڑا سیانا ہے کہ میں اس نبی نو ملن جاواں تو پچھو بکریاں کھا جائے. جملے سنو جی. انہوں نے کہا قال فکان الرجل یہودیا فجا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ اسلمہ. انہوں نے کہا چرواہا کہنے لگا خدا دی قسمی تو اس نبی نو ملن جا, میں تیرے پیچھے ہی رواں گا. چرواہا کہنے لگا منو بھی خدا دی قسم ہے اج تو پہلا میں نہ اج دا بگیاڑ ویکھیا جیڑا بولدا ہوئے, نہ اج دا کوئی بگیاڑ ویکھیا جیڑا دور دیاں خبراں بھی دیندا ہوئے. بعد انہاں صرف حدیث شریف اتنی بیان کی تھی. علماء نے کیا وہ بندہ واپس گیا, حضور نہ ملیا, حضور نے خود ہی سارا واقعہ بیان فرما دیتا. او بگیاڑ بھیجی آئی مشکاشی. یہ بھی پتہ چلیا معلوم ہویا کہ جانوراں نو یہ پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ما کانا و ما یکون دا علم موجود ہے. جو ہو گیا وہ بھی جان دیں, قیامت تک جو ہونا ہے وہ بھی. بھئی تراز کرے کو میرے تے, تراز کرے کو کسی پیر صاحب تے, چلو جی وہ نبی پاک دیتے نانا پہنچو, صحابہ دیتے نانا پہنچو جنہ دی شان چ قرآن آیا ہے. اپنے ہان دے بندے نہ بندے نو کو پنگا شنگا لینا چاہیے تے اے تے نہیں نا ہن بندہ ڈائریکٹ جا چھال مارے اللہ تے. او مینوں آ کے میں کہاں گا ٹھیک ہے میرے کو علم تھوڑا, کوئی اور کسے بندے ال چلے جاؤ, انہوں آکھو جی تھوڑا علم ٹھیک ہے مان لیا تھوڑا ہی صحیح تے جی دے صدقے سب کچھ لبیا ہے انہوں بندہ آکھے تے پھر وہ روئے اپنے مقدرہ دے. الحمدللہ یہ 3 جمعے اگو میں اور موضوع شروع کرنا چاہنا جا کو تے اور چلا لینے انشاءاللہ 1-2 جمعہ اور. یہ عقیدہ رکھو کہ حضور نو اللہ پاک نے ہر علم عطا فرمایا ہے, جو ہو گیا حضور وہ بھی جان دیں, قیامت تک جو ہونا ہے حضور. جیڑا بندہ تو اڑے نہ کہنا کیوں کہ یہ وہ فلاں دیکھے نا جی ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا, سمجھ لینا بندہ 2 نمبر ہے. آمین و ما علینا.